حلالہ۔ حلالہ انتہائی مذموم اور بہت ہی بدترین جرم ہے آج جو سماج میں لوگ کر رہے ہیں اس کے نام پر۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے چکا ہے، اور 3 طلاق دینے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا، طلاق دے دیا، 3 مہینے 3 حیض ہو گئے، اس نے رجوع نہیں کیا، پھر اس کے بعد جا کر کے شادی کر کے واپس لے آیا، پھر طلاق دے دی، پھر رجوع نہیں کیا اور پھر وہ الگ ہو گئی، پھر نکاح کر کے لے آیا، اس کے بعد جب طلاق دے گا تو تیسری طلاق ہے۔ یا اس نے طلاق دیا اور اس کی عدت کے جو دن چل رہے تھے اس نے اسی میں رجوع کر لیا، واپس اپنی زوجیت میں لے آیا، پھر دوبارہ طلاق دے دیا کچھ عرصے کے بعد، پھر وہ اپنی عدت میں تھی، پھر واپس اپنی بیوی کے طور پہ اسے قبول کر لیا 3 حیض ہونے سے پہلے، پھر تیسری بار طلاق دے گا تو یہ تیسری طلاق ہے۔ یہ طلاق کا طریقہ بھی تفصیل سے گزر چکا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے اگر کوئی آدمی 3 طلاق دے دے تو پھر اس کے بعد وہ اس عورت کے لیے اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 230 کے اندر فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اللہ کہتا ہے اگر وہ تیسری طلاق دے دیتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، وہ عورت اس کے لیے اب حلال باقی نہیں رہی، اب اس کا رشتہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر عورت نے نکاح ہی نہیں کیا اس کے بعد تو کبھی اس کا نکاح اس سے نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں ایک راستہ ہے وہ یہ حتی تنکح زوجا غیرہ، کہ ہاں اگر کوئی آدمی ہے جس نے تیسری طلاق دینے کے بعد اس عورت سے نکاح کر لیا، نکاح کرنے کے بعد وہ انتقال کر گیا، یا نکاح کرنے کے کچھ سال کے بعد آپس میں ان کی نہیں چل سکی اور اس نے طلاق دے دیا، شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر ایسے موقع پر جو پہلا شوہر تھا اس کا وہ چاہے تو نکاح کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عورت اس کی زوجیت سے نکل گئی، نکلنے کے بعد اس نے دوبارہ نکاح کیا اور وہ نکاح نہیں چل سکا یا شوہر کا انتقال ہو گیا تو وہ عورت اب اس کے لیے جائز ہو جائے گی۔ تو یہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اس وقت اس کے لیے حلال ہے، لیکن درمیان میں راستہ لوگوں نے نکالا۔ کیا راستہ ہے؟ اب چونکہ 3 طلاق کے بعد عورت حرام ہو گئی، سوائے یہ کہ وہ کسی سے نکاح کرے، وہ جس نے نکاح کیا وہ مر جائے یا پھر وہ خود اپنی طرف سے طلاق دے تب یہ حلال ہوگی، تو لوگوں نے راستہ نکالا کہ ہم نکاح کریں تو پہلے ہی اس کو بتا دیں جو نکاح ہونے والا ہے کہ بھئی تمہیں نکاح ہونا ہے، نعوذ باللہ رات گزارنی ہے، پھر صبح طلاق دے دینا ہے۔ چونکہ وہ اس نے دوسرا نکاح ہو کر لیا اور طلاق بھی پڑ گئی اس کو، اب یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی۔ تو حلال ہوگی نہیں، حلال کرنے کے لیے یہ حیلہ اور حرام راستہ چنا گیا۔ شریعت اسلامیہ نے ہرگز اس کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد حدیث نمبر 2076 اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له، آپ نے کہا اس پر جس نے لعن اللہ المحلل، اللہ کی لعنت ہے محلل پر۔ محلل وہ شخص ہے جو کسی عورت سے رات گزارنے کے نکاح کرتا ہے تاکہ رات گزار کے صبح اسے طلاق دے کر کے پہلے شوہر کے لیے حلال کر دے، اس آدمی پر اللہ کی لعنت ہے۔ والمحلل له، اور محلل له سے مطلب اس کا پہلا شوہر، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ ان دونوں پر اللہ کی لعنت ہے، اس شوہر پر بھی جو پہلا شوہر ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اور اس شخص پہ بھی جو نکاح ہو رہا ہے اسے دوسرے پہلے شوہر کے حوالے کرنے کے لیے صرف رات گزار کر کے وہ اسے واپس کر دے گا، ان دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت ہوتی ہے ناظرین اکرام کبیرہ گناہوں پر، یعنی یہ کبیرہ گناہ ہے، بے حیائی ہے، بدکاری ہے یہ، اور یہ شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو راستہ بتایا تھا اس راستے کے لیے چور دروازہ کھولا گیا۔ جس طرح بنو اسرائیل نے ان پر مچھلیوں کا شکار حرام کیا گیا ہفتے کے دن، تو انہوں نے اس کے لیے حیلہ بہانہ بنایا اور گڈھے کھود دیے تاکہ خود بخود مچھلیاں اس کے اندر گر جائیں، اور کہا ہم نے تو شکار نہیں کیا لیکن راستہ تیار کیا۔ یہی حیلہ آج کے اس سماج میں ہم دیکھتے ہیں، نعوذ باللہ علم کی طرف اپنے آپ کی نسبت کرنے والے مسلمان بڑی بے شرمی کے ساتھ، بلکہ ناظرین کرام آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے حلالہ سینٹر بھی کھلے ہوئے ہیں کہ جن میں لوگوں کے حلالے کروائے جاتے ہیں، نعوذ باللہ، اور اس میں کرائے کے سانڈ رکھے ہوئے ہیں مردوں کی شکل میں جو عورتوں کے ساتھ رات گزار کر کے پھر صبح انہیں طلاق دیتے ہیں۔ اب سوچئے کیا اسلام کا چہرہ ہے یہ؟ اسلام کی تعلیمات ہے یہ؟ اللہ کے نبی نے کہا ہے لعنت ہے اس پر۔ بلکہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1936 عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام الا اخبرکم بالتیس المستعار، کیا میں تمہیں کرائے کے سانڈ کے بارے میں خبر نہ دوں؟
جسے کرائے پر لایا جاتا ہے، جس طرح سے ناظرین اکرام کہ اگر کوئی نر جانور ہو اور کسی کی یہاں مادہ جانور ہو تو مادہ جانور حاملہ ہو جائے اور اس سے اولاد ہو، بچے ہو، اس سے جانور مزید پیدا ہوں تاکہ کاروبار بڑھ سکے، تو باقاعدہ نر جانور کو لایا جاتا ہے اور اس کے پیسے دیے جاتے ہیں۔ قدیم زمانے عرب کے اندر بھی ایسا ہوتا تھا اور آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس صرف مادائیں ہوں، بکریاں ہوں اور مینڈھے اس کے پاس نہ ہو یا دوسرے جانور جو فیمیل اس کے پاس ہیں، تو میل کو لایا جاتا ہے جس کے پاس وہ ہے اور پیسہ دیا جاتا ہے، اور اسے لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو فیمیل ہے یہ حاملہ ہو جائے اور اس کی نسل چل پڑے اور اسے تجارت میں فائدہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تمہیں میں نہ بتاؤں کرائے کے سانڈ کے بارے میں؟ یہ تو جانوروں میں ہے، جانوروں ہی کی طرح سے انسانوں میں کون ہے؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، کہا اللہ کے نبی ضرور بتائیے کون ہے وہ؟ آپ نے کہا هو المحلل، کہا آپ نے وہ محلل ہے، یعنی وہ مرد ہے جو اس لیے نکاح کر رہا ہے تاکہ وہ پہلے شوہر کے لیے اسے حلال کر دے اور رات گزار کر کے اس کی عزت کو تار تار کرتا ہے اور صبح اٹھ کر کے اسے طلاق دے دیتا ہے۔ حلال کرنے کے لیے آپ نے کہا یہی کرائے کا سانڈ ہے، یعنی جانوروں کی طرح عمل کرنے والا کا یہ شخص ہے، اور آپ نے کہا لعن اللہ المحلل والمحلل له، اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا جو جس نے حلالہ کیا، یعنی وہ جو ایک رات کے لیے نکاح ہو رہا ہے، کچھ دیر کے لیے نکاح ہو رہا ہے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اور جس کے لیے حلال کر کے اسے بھیجنے کی، جس کے پاس بھیجنا ہے لڑکی کو، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ تو ناظرین اکرام یہ بہت ہی مذموم، بہت ہی گھٹیا ہے، اسی لیے آپ جانتے ہیں ملک ہندوستان کے اندر حلالہ یہ مسلمانوں کی رسوائی کا سبب بنا، مسلمانوں کی تہذیب پر انگلی اٹھائے جانے کا سبب بنا، انگشت نمائی کا سبب بنا، حتیٰ کہ حلالے کی یہ گونج مختلف کورٹ کے اندر، چاہے وہ سپریم کورٹ ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، یہاں تک آوازیں پہنچی ناظرین اکرام، اور اسے مسلمانوں کی شرمندگی کا سبب بنایا گیا کہ دیکھو کتنی گھٹیا تہذیب ہے ان کی، کہ ان کے یہاں عورت کو ایک رات کے لیے، ایک دن کے لیے کسی مرد کے حوالے کیا جاتا ہے۔ آپ سوچئے، نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے، رسول کی شریعت اس سے بری ہے، یہ ہمارے لوگوں نے کیا اور مسلمانوں نے کیا، اور پورے دین کے مذاق بنانے کا سبب بنے یہ لوگ۔ اور یہ جو گناہ ہے ناظرین اکرام بڑا سخت ہوتا ہے کہ اگر ہماری غلطی کی وجہ سے پورا دین بدنام ہو تو یہ بہت بری بات ہے، بہت خطرناک بات ہے۔ بلکہ مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے، جلد نمبر 6 صفحہ 265، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خطبہ دیتے ہوئے لوگوں سے، واللہ لا اوت بمحلل ومحلل له الا رجمتهما، کہا کہ اللہ کی قسم میرے پاس اگر حلالہ کرنے والا جس کے لیے کیا گیا ہے وہ لایا گیا تو میں ان دونوں کو رجم کر دوں گا، یعنی زنا کی سزا دوں گا میں۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام اہل علم نے اسے کبیرہ گناہوں میں سے شمار کیا ہے، بلکہ یہ گناہ یہ نکاح نہیں ہے بلکہ یہ زنا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کہا، کسی آدمی نے پوچھا کہ کوئی آدمی کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اور اس کے نفس میں نیت ہے کہ میں اسے حلال کر دوں گا، یعنی نکاح کر کے بعد میں طلاق دے دوں گا تاکہ پہلے شوہر کے پاس سے چلی جائے، وَلَمْ تَعْلَمِ الْمَرْأَ بِذَلِكَ، یعنی اگر عورت کو علم نہ ہو، یہاں تو علم ہو جا رہا ہے۔ امام احمد سے پوچھا گیا اگر عورت کو علم ہی نہیں ہے اور آدمی نکاح کر رہا ہے، اس کے دل میں نیت ہے کہ میں نکاح کر کے بعد میں طلاق دے دوں گا تاکہ پہلے شوہر کے پاس چلی جائے، تو امام احمد سے پوچھا گیا آپ کیا کہتے ہیں اس آدمی کے بارے میں؟ کہا ہوا محلل، کہا کہ یہ وہی ملعون ہے جس پر لعنت کی گئی ہے۔ اذا اراد بذلك الاحلال، اگر وہ حلال کرنا چاہتا ہے اسے پہلے شوہر کے لیے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو ناظرین اکرام اہل علم نے کہا اگر دل میں بھی نیت ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، اگرچہ کہ لوگوں کو معلوم نہ ہو، عورت کو معلوم نہ ہو، یہ جائز نہیں ہے، یہ عزتوں کے ساتھ کھلواڑ ہے، یہ شریعت کا مذاق ہے، یہ حدود کو پھلاندنا ہے، اور شریعت اسلامیہ کے لیے غلط حیلے اور چور دروازے کھولنا ہے امت کے لیے، اور عزتوں کو تار تار کرنا ہے، شریعت کو بدنام کرنا ہے۔ اس حلالے کا شریعت اسلامیہ سے ناظرین اکرام دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔